تقریباً جو ہے وہ 6-7 گھنٹے گزر چکا ہے اور 2-2.5 گھنٹے جو ہے وہ بقایا ہے، اور اس دوران پورے حلقے میں، بلکہ میں نے فیصل آباد میں جو 5 حلقوں میں الیکشن ہونے جا رہا ہے ان کی انفارمیشن بھی حاصل کی ہیں۔ بالکل پرامن طریقے سے جو ہے وہ پولنگ ہو رہی ہے۔ کسی پولنگ اسٹیشن کے اوپر، پورے حلقے میں کسی پولنگ اسٹیشن کے اوپر یعنی کسی قسم کا ناخوشگوار واقعہ ہونا تو دور کی بات، کسی جگہ سے کوئی شکایت بھی نہیں ہے۔ اس کے باوجود اگر کوئی ایک پالیسی یا بیانیے کے تحت صبح 8 بجے سے، جب کہ ابھی میرا خیال ہے 10 ووٹ بھی پورے حلقے میں کاسٹ نہیں ہوئے ہوں گے، تو اگر کوئی یہ کہنا شروع کر دے کہ جی جعلی ووٹ کاسٹ ہو رہے ہیں، تو اس کا تو پھر کوئی جواب نہیں ہے۔ اور ہمیں امید ہے، ہمیں یقین ہے کہ لوگ جو ہیں وہ خدمت کو ووٹ دیں گے، لوگ ترقی کو ووٹ دیں گے، لوگ اپنے مسائل کے حل کے لیے جو ہے وہ ووٹ دیں گے، اور اس کا جو ہے وہ حقدار جو ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نون ہی ہے۔ پاکستان مسلم لیگ نون نے ہمیشہ نہ صرف پاکستان کے عوام کی خدمت کی ہے، بلکہ جب جب بھی پاکستان کو کوئی عزت ملی ہے، پاکستان کا نام روشن ہوا ہے، پاکستان نے کوئی کامیابی حاصل کی ہے، ایسی کامیابی جس کے اوپر پاکستان تو کیا پورا عالم اسلام جو ہے وہ فخر سے جھوم اٹھا ہو، تو وہ 2 ہی دن ہے ان 78 سالوں میں جب سے ہم نے آزادی حاصل کی ہے۔ ایک 28 مئی 1998 جب پاکستان پہلی اسلامی ایٹمی قوت بنا تھا، اور دوسرا 11 مئی 2025 المرسوس میں کامیابی حاصل کرتے ہوئے اپنے سے 5 گنا بڑے دشمن کو منہ توڑ جواب دیا اور ایک ایسی جنگ جیتی۔ اس سے پہلے تو جو ہے وہ اگر 65 کی جنگ ہم نے جیتی تو ہم کہتے تھے کہ ہم نے جیتی، لیکن ہندوستان کہتا تھا کہ جی ہم نے جیتی ہے۔ 71 کی جنگ میں تو ہمارا بڑا نقصان ہو گیا، لیکن یہ پہلا موقع ہے کہ نہ صرف پوری دنیا نے تسلیم کیا کہ پاکستان نے جنگ جیتی ہے اور اپنے دشمن کو منہ توڑ جواب دیا ہے، بلکہ ہندوستان بھی اس کو جو ہے وہ تسلیم کرتا ہے، اور مودی اس دن سے ایسا شرمندہ ہے کہ آج تک وہ بات نہیں کر سکا۔ آج پاکستان ٹریک پہ آ چکا ہے، پوری دنیا میں اس کی عزت ہے۔ پاکستان آج پھر 99 کی طرح آگے بڑھنے، ایک ترقی یافتہ ملک بننے اور ترقی کی منزلیں طے کرنے کے لیے تیار ہے، اور اس لیے عوام کو یہ چاہیے، اور انشاءاللہ تعالی عوام کریں گے کہ اس مرتبہ کوئی جو ہے وہ ایسا واقعہ نہیں ہونا چاہیے جس طرح سے 12 اکتوبر 99 ہوا تھا، یا 2017-18 میں پاکستان کے خلاف سازش ہوئی تھی اور ایک پروجیکٹ جو ہے لانچ کیا گیا جس نے نفرت، بغض، اوئے توئے اور گالی گلوچ اور دشمنی کے کلچر کو جو ہے وہ سیاست میں انجیکٹ کیا۔ کوئی ایسا نہیں واقعہ نہیں ہوگا، اور پاکستان آگے بڑھ کے اپنی منزل جو ہے وہ حاصل کرے گا۔ میاں نواز شریف، میاں شہباز شریف کی قیادت میں، اور پنجاب میں جو ترقی کا سفر اور عام آدمی کے مسائل کو حل کرنے کا جو آغاز مریم نواز شریف نے کیا ہے، جس کے واضح جو ہے وہ فوائد بھی اور ایویڈنس بھی جو ہے حلقوں میں، لوگوں میں، گلی محلوں میں میں نے اس مرتبہ پورے حلقے میں، پورے شہر میں دیکھا ہے، وہ موجود ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالی آنے والے سالوں میں یہ چیزیں جو ہے وہ اور زیادہ جو ہے وہ بھرپور طریقے سے بھی اور پوری کمٹمنٹ سے جو ہے وہ ہوں گی۔ تو انشاءاللہ تعالی ہمیں امید ہے کہ عوام جو ہے وہ پاکستان مسلم لیگ کا ساتھ دیں گے، اور پاکستان مسلم لیگ نون ہی ایسی جماعت ہے کہ یہ دونوں مواقع جو میں نے کہا ہے، 12 اکتوبر 99 اور 11 مئی 2025 مارکہ حق کی کامیابی، یہ اسی وقت ہوئی ہے جب پاکستان مسلم لیگ اس ملک میں برسر اقتدار تھی، اور ایک دفعہ نواز شریف اور دوسری دفعہ میاں شہباز شریف جو ہے وہ ملک کے وزیر اعظم تھے۔ عمران خان جو ہے پی ٹی آئی جمہوریت کے کیوں مذاق اڑا رہی ہے؟ اگر وہ اسمبلیوں میں جاتے تو استعفے دیتے، الیکشن آتا تو بائیکاٹ کرتے، یہ کیا جمہوریت کا مذاق ہوگا؟ دیکھیں، عمران خان صاحب سیاست کر ہی نہیں رہے، انہوں نے سیاست کی ہی نہیں ہے۔ یہ بدقسمتی ہے اس ملک کی اور قوم کی
کہ انہوں نے ان کو جو ہے وہ لایا گیا. لانے والے جو تھے وہ جو بھی تھے، لیکن انہوں نے سیاست نہیں کی. جب وہ برس اقتدار تھے اس وقت بھی وہ کہتے تھے کہ میں کسی کو نہیں چھوڑوں گا، میں کسی سے نہیں بات کروں گا، میں کسی کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا. اس وقت وہ ہمارے خلاف ایسے مقدمات جن میں سزائے موت ہے وہ بنانے کے اوپر جو ہے وہ ان کا دھیان تھا. آج وہ اپوزیشن میں ہے تو آج بھی وہ بات کرنے کو تیار نہیں ہے، جبکہ جمہوریت جو ہے یہ ڈائلاگ سے آگے بڑھتی ہے، ڈیڈ لاک سے نہیں بڑھتی. انہوں نے ہمیشہ ڈیڈ لاک پیدا کیا. ہم آج بھی سیاستدانوں کے ایک ٹیبل پہ بیٹھ کے ایشوز کو ریزالو کرنے کے حق میں ہیں. آج بھی وزیر اعظم پاکستان میاں شہباز شریف نے اب یوم آزادی پہ اوپن جو ہے وہ یعنی غیر مشروط آفر کی ہے کہ آئیں بیٹھیں میثاق کے استحکام پاکستان کریں اور پاکستان کے لیے کام کریں. اچھا سر، یہ بتائیے گا آپ کے حلقے میں یہاں پر طلال چودھری کو آپ کو بھی ضابطۂ اخلاقی خلاف ورزیاں کرنے پر الیکشن کمیشن نے نوٹس کیا. آج بھی ہم نے دیکھا ہے کہ پولنگ اسٹیشنز میں ضابطۂ اخلاقی خلاف ورزیاں جاری ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس سے الیکشن تھوڑا مشکوک نہیں ہو گیا؟ پھر دوسری جانب پی ٹی آئی نے بھی بائیکاٹ کیا ہوا ہے. پورے حلقے میں کسی جگہ پہ آپ یہ بتائیں کہ میں پورے دعوے سے کہتا ہوں کسی ایک آدمی کو گرفتار کیا گیا ہو، کسی کے خلاف کوئی مقدمہ درج ہوا ہو، کسی کے خلاف کوئی کارروائی کی ہو، کسی اسٹیشن کے اوپر کسی مخالف کو کسی نے جو ہے وہ روکا ہو، کوئی اگر ایسی بات ہے، ان کے وکلاء کی ٹیمیں ہیں، ان کے ایجنٹس موجود ہیں، کسی جگہ پہ انہیں شکایت کا موقع بھی نہیں ملا. تو اگر میرے حلقے میں ایسی صورت ہے تو پھر باقیوں میں تو جو ہے وہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. 2013 سے 2018 فیصلہ آباد میں ڈیولپمنٹ کا ایک بہت اچھا دور ہے. اس کے بعد فیصلہ آباد ظلم حلی کا شکار ہوا. کیا آپ سمجھتے ہیں اگر آج نون لیگ نے 22 حلقوں میں کامیابی حاصل کر لی تو کیا وہ ڈیولپمنٹ کا جو دور ہے وہ واپس آ سکتا ہے؟ دیکھیں وہ ڈیولپمنٹ کا دور جو ہے وہ واپس آ چکا ہے. ان دی نیم آف مریم نواز شریف یہ اسی مہینے میں کوئی میرا خیال ہے کہ کوئی 70 ارب روپے کے ڈیولپمنٹ کے پروجیکٹس کا جو ہے وہ یہاں فیصل آباد میں افتتاح ہونے والا تھا، اور اس میں میٹرو بھی شامل ہے، اس میں واسا کا ایک منصوبہ شامل ہے جو کہ پورے شہر کے میٹھے پانی کے مسئلے کو جب حل کرے گا. لیکن وہ اس لیے ہم نے ان کو ریکویسٹ کی کہ آپ اس کو الیکشن کے بعد پہ جو ہے وہ ملتوی کر دیں تاکہ پھر یہ نہ ہو کہ یہ تو اب الیکشن کی وجہ سے جو ہے وہ افتتاح کیا جا رہا ہے. تو وہ ڈیولپمنٹ کا جو ہے وہ پروجیکٹ آلریڈی اس کی پلاننگ ہو چکی ہے. انشاءاللہ تعالی اس کے بعد جو ہے اس کی انوگریشن ہوگی اور کام شروع ہوگا. سر آپ کے جو حریف ہیں اس وقت عسکر علی کیسر، وہ یہ الزام لگا رہے ہیں کہ ٹیکنیکل دھاندلی کی جا رہی ہے. ایک تو یہ، دوسرا یہ بتائیں کہ آپ کے داماد اس وقت میدان میں اترے ہوئے ہیں، اور آپ کیسے یقینی بنائیں گے اپنے جو ٹکٹ دیا گیا آپ کے داماد کو کہ اس کو میرٹ اور کارکردگی کی بنیاد پہ دیکھا جائے، نہ کہ کسی رشتہ داری کی؟ دیکھیں میرٹ جو ہے وہ تو حلقے کی جو اس سے پہلے ہم نے خدمت کی ہے وہ میرٹ ہے. جو ہمارے اس حلقے میں نے 7 الیکشن لڑے ہیں، 7 میں سے میں نے 5 جیتے ہیں، 2 میرے مخالفوں نے جیتے ہیں. انہوں نے جو کروایا حلقے میں وہ بھی آپ کے سامنے ہے، جو ہم نے کروایا وہ بھی آپ کے سامنے ہے، اور میرٹ جو ہے وہ وہی ہے. باقی رہی بات کہ کوئی دھاندلی کی، تو یہ آپ کے سامنے ساری ووٹنگ ہو رہی ہے، آپ کے سامنے ہی جو ہے وہ کاؤنٹ ہوگا اور آپ کے سامنے جو ہے وہ رزلٹ ہوگا. تو اب اس کے باوجود اگر کسی نے جو ہے وہ دہائی دینی ہے یا ایک آدمی نے یہ اب اگر کل سے کوئی شروع ہے یا آج صبح سے کوئی شروع ہے تو اس کا تو پھر ہمارے پاس کوئی حل نہیں. ٹرن آؤٹ دیکھیں جی، یہ جنرل الیکشن میں تو ٹرن آؤٹ ہوتا ہے 50% پلس، 50 سے 60 کے درمیان. پاکستان میں جو ضمنی الیکشن ہے اس میں ٹرن آؤٹ جو ہے وہ 25 سے 30% کے درمیان ہی ہوتا ہے. میں نے خود 2 ضمنی الیکشن لڑے ہیں، لیکن یہ 30% بھی اس وقت ہوتا ہے جب دونوں طرف سے پورا زور لگ رہا ہو. تو اس صورتحال میں ٹرن آؤٹ جو ہے وہ ہماری طرف سے ہم تو اپنا ایک ووٹ بھگتانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور باقی مخالفین جو ہے وہ پراپیگنڈے کے علاوہ اگر وہ کام کریں
وہ بھی اپنا ووٹ نکالیں بجائے اس کے کہ وہ نہ کسی جگہ پہ ٹینٹ ہے نہ کسی جگہ پہ اپنے ان کے ایجنٹ ہیں، وہ صرف سوشل میڈیا پہ بات کر رہے ہیں. تو اس لیے ٹرن آؤٹ جو ہے وہ میرا خیال ہے کہ راؤنڈ اباؤٹ 30% ہونا چاہیے. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ میں کوئی 6.5 مہینے جیل میں رہا، تو 6.5 مہینے میری فیملی کے علاوہ اور 2 وکلاء کے علاوہ اگر کوئی تیسرا آدمی جو ہے وہ مجھ سے ملا ہو، اس کا یہ ریکارڈ نکال کے لے. اور اس کی وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ یہ آپ کے خلاف مقدمہ جو ہے وہ منشیات کی اسمگلنگ کا ہے. آپ ہیروئن سپلائی کرتے ہیں پوری دنیا میں، تو اس لیے جو ہے وہ آپ کے اوپر جو رولز لاگو ہوتے ہیں ان رولز کی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ آپ کی ملاقات کسی سے نہیں ہو سکتی. جیل میں آپ کو بی کلاس جو ہے وہ نہیں مل سکتی. معاملہ یہ کہ ایک آدمی جیل میں بیٹھا ہو اور جیل میں بیٹھ کے کہے کہ میں نے جو ہے وہ ملک کے اندر ایک ایسی جو ہے وہ افراتفری، انارکی اور فتنہ پھیلانا ہے، اور اس سے پہلے 9 مئی کی مثال بھی موجود ہو، اس سے پہلے 26 نومبر کی مثال بھی موجود ہو اسلام آباد کے اوپر جو ہے وہ حملہ کرنے کی، 25 مئی 2022 کی مثال بھی موجود ہو اسلام آباد کا گھراؤ کرنے کی. تو پھر اگر ایک آدمی جو ہے وہاں پہ بیٹھ کے اس قسم کی منصوبہ سازی کرے اور جو لوگ اس سے ملاقات کریں اس ملاقات کو ذریعہ بنائے ملک میں انارکی پھیلانے کا، افراتفری پھیلانے کا، تو میری ناقص رائے میں یا قانون کے ادنا طالب علم کے طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ ایڈمنسٹریشن جو ہے ایسی ملاقات پہ پابندی لگا سکتی ہے. اور اگر ان کو یہ ہے کہ ہم کوئی ایسا نہیں کر رہے اور یہ پابندی غلط ہے تو انہیں اسے کورٹ میں چیلنج کرنا چاہیے. تھینک یو جی.